جس طرح پروردگار نے نفس اور شیطان تو زہریلی چیزیں پیدا کی ہے تو اس کا تریاق بھی پیدا کیا ہے۔ نفس اور شیطان انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، عذاب کی طرف لے جانے والی، گناہ کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز کا تریاق پیدا کیا، تو نفس اور شیطان کا بھی تریاق پیدا کیا، گناہ کا بھی تریاق پیدا کیا ہے کہ انسان سے جب غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے تریاق بھی بنایا ہے۔ وہ تریاق کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہر چیز کا تریاق پیدا کیا۔ انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کے ساتھ جو نفس اور شیطان پیدا کیا زہریلے چیزیں، تو اس کا تریاق بھی بنایا ہے۔ ہاں، انسان کو جب دنیا میں جائے گا اس کے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہے، یہ دو زہریلی چیزیں انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تریاق کیا بتایا؟ استغفار۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ٹرین میں جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے، اچانک جنگل میں ٹرین رک گئی تو ہم نماز کے لیے اترے۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم ایک خوبصورت جھاڑی تھی، اس کے پاس جب قریب پہنچے تو میں اس جھاڑی کو ہاتھ لگانے لگا، درخت کو، تو سارے ساتھی چلا کر کہنے لگے حضرت اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ تو حضرت نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہا کہ یہ ایک ایسا زہریلا درخت ہے کہ انسان اس کو ہاتھ لگائے تو اس کے پورے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ کا شکر ہے میں بچ گیا، ہاتھ نہیں لگایا، آپ نے آواز لگائی میں بچ گیا۔ تو وہاں ساتھیوں نے بتایا حضرت کو کہ حضرت اس کا تریاق بھی ہے۔ کہا وہ کیا؟ فرمایا اس کے نیچے ایک چھوٹی سی جھاڑی درخت بتایا کہ اس زہریلے درخت کو ہاتھ لگانے کے بعد اگر ہم اس درخت کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ سارا زہر ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھو پروردگار نے ایک درخت ایسا بھی پیدا کیا کہ اس کو ہاتھ لگانے سے پورے جسم میں زہر پھیل جائے، اور ساتھ ایک ایسا بھی درخت پیدا کیا کہ اس کو ہاتھ لگانے سے وہ اس کی تریاق کا کام کرے، سارا زہر اتر جائے۔ تو انسان کے ساتھ اسی طرح پروردگار نے دو چیزیں پیدا کی ہے، نفس اور شیطان، جو انسان کو گناہ کی طرف دعوت دیتی ہے، جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ نے اس کا تریاق یہ پیدا کیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انسان استغفار کا اہتمام کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں پر ندامت ہو، یہ تمہارے لیے تریاق ہے۔ ہاں، یہ تمہارے نفس اور شیطان کے زہر کو ختم کر دے گا، ایسے ختم کرے گا جیسے زہر لگا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہوں پر توبہ کی وہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بتاؤ کچھ زہر باقی رہے گا شیطان کا، نفس کا؟ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ایک زہریلے درخت کو ہاتھ لگانے سے اس کے بعد دوسرے درخت کو ہاتھ لگانے سے ایک دم زہر ختم ہو جاتا ہے، نبی کا فرمان ہے تمہارے توبہ کرنے کے بعد، استغفار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کے زہر کو ختم کر دے گا، اس گناہ کو اس طرح مٹا دے گا، قیامت کے دن اس گناہ کا تذکرہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں استغفار کی کثرت رکھنی چاہیے، جتنا ہو سکے ہم دن میں استغفار کی کثرت رکھیں، اپنے رب کے سامنے معافی مانگیں۔ علماء اکرام نے لکھا ہے جو جتنا استغفار پڑھے گا اتنی اللہ اس کی روزی میں برکت دیں گے، اس کے رزق میں بڑھوتری ہوگی، وہ اپنے پروردگار سے اتنا قریب ہوگا۔ انسان کسی سے معافی مانگتا ہے، معافی مانگنے والا انسان معافی مانگنے والے سے مزید قریب ہوتا ہے، دور نہیں ہوتا۔ تو اندازہ لگا ہم 100 مرتبہ دن میں اپنے رب سے معافی مانگیں تو ہم سے کتنا قریب ہوگا۔ تو معافی مانگنے کا اہتمام کریں، استغفار کی کثرت رکھیں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔